السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس کے اندر ہم لوگوں نے کتاب کی اصل موضوع کی شروعات کی تھی اور 3 دین کے بنیادی اصول جس کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا۔ مختصر طور پر ان 3 بنیادی اصولوں کا تعارف دیکھا۔ ان میں سے سب سے پہلا اصول رب کی معرفت حاصل کرنا، دوسرا دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا تھا۔ اور پھر کل رب کی معرفت یعنی پہلے اصول کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا رب کون ہے اور رب کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، رب کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر جب بندہ رب کو اپنے پہچان لے کہ یہی میرا رب میرا خالق ہے، پھر اس کے بعد آدمی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہی جو رب ہے وہی معبود بھی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے تو عبادتوں کی ساری قسمیں، چاہے ان عبادات کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے، چاہے وہ چھوٹی عبادتیں ہوں یا بڑی، چاہے وہ مالی ہو کہ بدنی، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس ضمن میں چند مثالیں پیش کی۔ ہم نے سنا تھا کہ کون کون سی چیزیں اعمال عبادات کے اندر داخل ہیں، اور ان میں سے ہم نے پہلا عمل بھی اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ دعا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ دعا کیسے عبادت ہے، اور دعا کی اقسام بھی ہم نے سنا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے عبادت کا جس قسم کا تذکرہ فرمایا وہ ہے الخوف یعنی ڈر۔ کہا کہ وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہا کہ خوف، ڈر یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے، اس کو دلیل کے طور پہ مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی، جس میں اللہ نے کہا کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ کہ تم لوگ ان لوگوں سے نہ ڈرو، وَخَافُونِ مجھ سے ڈرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ خوف کیا چیز ہے۔ خوف کا معنی، خوف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی ہلاکت، نقصان یا تکلیف کے ڈر سے بچنے کی کوشش کرے، وہ خوف ہے۔ یعنی اس کے دل کے اندر ایسا احساس پیدا ہو کہ ہلاکت سے بچے، یا ہلاکت کا خوف ہو، یہ خوف، یا نقصان کا خوف، یا کسی چیز کی تکلیف کا خوف، یہ خوف کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ جو مومن ہو تم کو شیطانوں کے دوستوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں، شیطانوں کے جو دوست ہوتے ہیں، ان سے مومنوں کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے شارح رحمہ اللہ نے خوف کی 3 قسمیں بیان کی۔ 3 قسم کا خوف ہوتا ہے۔ پہلا خوف، خوف طبعی، یعنی فطری خوف، طبعی خوف جو ہر انسان کو لائق ہوتا ہے، جیسے جانداروں سے یا درندوں سے۔ انسان جب درندوں کو دیکھتا ہے، شیر کو، چیتے کو، ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ آگ کو دیکھتا ہے، آگ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پانی کو دیکھتا ہے، پانی میں ڈوبنے کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو خوف ہے یہ طبعی خوف ہے، یہ فطری خوف ہے، اور انسان کے اس خوف پر انسان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ انسان مذموم نہیں ہوگا جب اس کے دل میں یہ فطری خوف پیدا ہو، کیونکہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے جو انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ طبعی فطری خوف پایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 18 کے اندر بیان کیا۔ کہا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، چوکنا ہوتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دل کے اندر خوف تھا، ایک ڈر تھا فرعون کا، فرعون کی پولیس کا۔ تو کہا کہ یہ ڈر جو انسان کے دل میں فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کو ممانعت نہیں ہے، نہ انسان اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ جبکہ کہا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے جس خوف کا تذکرہ کیا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس خوف کا ذکر کیا، وہ کون سا خوف ہے؟ ایسا خوف کہ جس کی وجہ سے آدمی واجبات کو کرنے سے رک جائے، یا ایسا خوف کہ جس کی وجہ سے آدمی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ کہا کہ یہ خوف وہ ہے کہ جس کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور کہا کہ یہ خوف حرام ہے۔ یہ خوف تو خوف طبعی ہے، وہ اس پر کسی انسان کو مذموم قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن ایسا خوف جس سے انسان، جس کی وجہ سے واجب ادا کرنے سے رک جائے یا حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھے، ایسا خوف حرام ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا اشارہ فرمایا کہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ خوف کی پہلی قسم ہے۔ اور کہا کہ خوف کی ایک دوسری قسم خوف عبادت ہے، عبادت کا خوف، یعنی بندہ خوف کی وجہ سے کسی ذات کی عبادت کرنے لگے، یہ خوف کی عبادت کا خوف ہے۔ کہا کہ یہ خوف کی یہ قسم صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت خوف کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں خوف ہے کہ میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا تو مجھ کو نقصان پہنچائے گا، ایسا خوف اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو کہا کہ یہ خوف جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور ایسا کام شرک کے اندر داخل ہے۔ تو خوف عبادت ہے، اور ایسا خوف کہ جس کی وجہ سے بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول اور قابل ستائش تعریف ہے۔ لیکن اس خوف کی وجہ سے بندہ اگر کسی معبودان باطلہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور خوف کی تیسری قسم شارح رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، وہ سری خوف ہے، یعنی چھپا ہوا خوف، سری خوف۔ کیسا ہے وہ سری خوف؟ کہ آدمی ایک قبر والے کا خوف اپنے دل میں رکھے، مردہ ہے، قبر میں ہے، لیکن قبر والے کا خوف اس کے دل میں ہے۔ یا ایک ایسا آدمی جو دور کہیں اور ہے، سامنے نہیں ہے، دور ہے کہیں اور اس آدمی کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اس دور رہنے والے آدمی کا خوف اس کے دل میں ہے،
تو کہا کہ یہ خوف بھی شرک کے اندر داخل ہے. صاحب قبر کا خوف اپنے دل میں رکھنا یا کوئی دور رہنے والا شخص جو ہمارے زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اس کا خوف بھی دل میں رکھنا، کہا کہ یہ بھی شرک کے قبیل سے ہے، شرک کی قسموں میں سے ہے. تو یہ 3 قسم کا خوف ہے کہ جس کی شارح رحمہ اللہ نے تفصیل بیان فرمائی. اس کے بعد آگے ایک اور عبادت کا مؤلف رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمایا اور کہا کہ وَالدَّلِيلُ الرَّجَاءِ قوله تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کہا کہ جیسے دعا عبادت ہے، خوف عبادت ہے، ویسے ہی امید یہ بھی عبادت ہے. امید لگانا، امید کرنا یہ بھی عبادت کی قبیل سے عبادت کا عمل ہے. اور مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 اس کی دلیل میں ذکر فرمائی. کہا اللہ نے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی وہ آدمی جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ دلیل ہے کہ امید رکھنا یہ بھی عبادت والا عمل ہے. اور کہا کہ امید کے اندر کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ امید کے اندر آدمی خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین سے امید لگاتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ میرے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے. اس قسم کی امید یہ صرف اللہ رب العالمین سے ہی لگانی چاہیے. اور کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسی امید یعنی مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جیسے امید رکھتا ہے ویسی امید اگر غیر اللہ کے ساتھ لگائے تو کہا کہ یہ بھی شرک ہے، شرک ہے یہ بھی. اور کہا کہ اس کی دلیل یہ آیت سورہ کہف کی کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جس کو اللہ کی ملاقات کی امید ہو وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کون سی عبادت؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ امید لگانے کی عبادت. اور کہا کہ امید جو لگائی جاتی ہے بسا اوقات وہ قابل تعریف ہوتی ہے. کب قابل تعریف ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس اطاعت کے بدلے میں نیکی اور ثواب کی امید رکھے تو یہ امید آدمی کی قابل تعریف ہے. یا آدمی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ کے قبول ہونے کی دل میں امید رکھے تو یہ امید جو لگایا ہے اس نے اللہ سے، یہ امید قابل تعریف ہے اس بندے کی. اور کہا کہ کبھی امید قابل مذمت بھی ہوتی ہے. کیسے؟ کہ ایک آدمی ہے جو عمل نہیں کرتا، بدعمل ہے اپنی زندگی میں، لیکن صرف اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کرے گا، اللہ مجھ کو قیامت میں جنت میں داخل کرے گا. تو یہ اس کی امید یہ قابل مذمت ہے. تو ایک امید قابل تعریف ہے اور ایک امید قابل مذمت ہے. تو کہا کہ یہ امید الرجا یہ بھی عبادت ہے اور یہ چیز صرف اللہ رب العالمین ہی سے کی جائے گی، اللہ ہی کے لیے کی جائے گی. اس کے بعد آگے ایک اور عبادت کی قسم کا تذکرہ کیا. کہا کہ وہ دلیل التوکل قوله تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. کہا کہ توکل، بھروسہ، اعتماد
یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور اس کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23، اللہ رب العالمین نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے کہا کہ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، کہ تم اللہ ہی پر توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو کہا کہ توکل کیا چیز ہے؟ کہ توکل یہ اعتماد کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد۔ کیسا اعتماد؟ اللہ پر ایسا اعتماد کرنا، یہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میرے سارے منافع کا اللہ رب العالمین ہی حقدار ہے، یعنی مجھ کو جو نفع ملے گا دنیا کے اندر اس نفع کا مالک اللہ ہی ہے، اور میرے سارے تکالیف اور نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس طریقے کا توکل، اور توکل ایسا کہ میری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ میرے لیے کافی ہے، اس طریقے کا توکل، اس طریقے کا بھروسہ، اس طریقے کا اعتماد یہ اللہ کی ذات ہی پر کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ شارح رحم اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر بندہ اپنے اس توکل کے اندر سچا ہوگا تو بندے کی ہر مصیبت یا اس کے ہر کام میں اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی ایک اور آیت بیان فرمائی، کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ بندہ سچے دل سے، صدق دل سے اللہ کے ذات پر مکمل اعتماد اور توکل، بھروسہ رکھے۔ تو کہا کہ توکل کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ توکل کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اور وہ کیسا توکل؟ کہ جیسے ذکر کیا گیا کہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کہ اللہ ہی کو ہم نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں اور ہماری زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کو کافی سمجھیں، ایسا توکل یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے بھی لازم ہے۔ تو کہا کہ یہ توکل کی ایک قسم ہے، اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے بندہ اس درجے کا توکل اللہ کی ذات پر کرے۔ اس کے بعد دوسرا توکل کی ایک اور قسم بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ توکل صرف، کہ سری توکل، یعنی آدمی دل کے اندر چھپا کے رکھے اس اعتماد کو، اس توکل کو۔ کیسے؟ کسی مردے کے تعلق سے توکل رکھے کہ یہ مردہ مجھ کو فائدہ پہنچائے گا، یا یہ مردہ مرا ہوا شخص مجھ کو نقصان سے بچائے گا۔ کسی مردے کے تعلق سے بندہ یہ یقین اعتماد رکھے کہ یہ مردہ مجھ کو نقصان سے بچائے گا یا مجھ کو فائدہ دے گا۔ کہا کہ یہ توکل کی دوسری قسم ہے، اور یہ حرام ہے، شرک اکبر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی مردے کے تعلق سے یہ توکل رکھے، یہ اعتماد رکھے کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، تو کہا کہ یہ اس آدمی کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، کیونکہ وہ یہ شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مردہ کائنات کے اندر تصرفات کا حق رکھتا ہے، کائنات کے اندر تصرف کا حق، کائنات کے اندر ہر کام اور تدبیر کا حق اللہ کا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی میت مردے کے تعلق سے یہ یقین رکھے کہ یہ مردہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، گویا وہ اللہ کے تصرف میں اس مردے کو شریک کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ توکل حرام ہے، اور یہ توکل شرک اکبر، بڑا شرک ہے۔ اور کہا کہ توکل کی ایک تیسری قسم ایسی بھی ہے کہ آدمی مثال کے طور پر
ایک شخص ہے، یہ شخص آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو آپ ان کی کمپنی کے اندر مجھ کو نوکری دلائے، یہ آپ پر توکل کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی کمپنی کے اندر ان کو نوکری دلائیں گے، تو یہ آپ پر توکل کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اگر ان کا اعتماد مکمل طور پر آپ پر ہے کہ آپ ہی میرے رزق کے مالک ہیں، آپ ہی مجھ کو نوکری دلوا سکتے ہیں، اگر اس نیت سے آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ بھی شرک اصغر کی مثال ہے، یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اللہ کو چھوڑ کر ایک مخلوق پر ان کا ایمان آ گیا کہ یہی مجھ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور اگر آپ کا یقین ان پر اس حیثیت سے ہے کہ یہ تو مجھ کو نفع پہنچانے کے مالک نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے، یہ سبب ہے، اس سبب کے ذریعے میں نوکری حاصل کر سکتا ہوں، تو کہا کہ یہ توکل پھر آدمی کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قواعد نہیں ہے۔ تو یہ توکل کی ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اس کے بعد شارح رحمہ اللہ نے توکل کی ایک اور قسم، چوتھی قسم بیان فرمائی، کہا کہ توکل کی ایک اور قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے تصرفات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر کسی آدمی کو نائب بنائے، میرا کوئی کام ہے، میرا کوئی تصرف ہے، میں اپنے کام کے اندر زید کو نائب بناتا ہوں کہ زید میری طرف سے تم یہ کام کر دینا، اور میں زید پر توکل کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں کہ وہ میرا کام انجام دے گا۔ تو کہا کہ یہ اس طریقے کا توکل یہ جائز ہے، قرآن حدیث سے اور اجماع امت سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ یعنی ہم اپنے کام کے اندر کسی اور کو بھروسہ کر کے اس کو نائب بنا رہے ہیں، اس پر بھروسہ کر کے، اس پر توکل اعتماد کر کے، تو کہا کہ ایسا توکل جائز ہے۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف اور ان کے بھائی کی تلاش میں بھجوایا، نائب بنا کر اپنا، کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو یہ قرآن مجید سے اس عمل کی بھی دلیل ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اس قسم کے توکل کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے، صدقے کے مالوں پر کام کرنے والوں کو، عمال کو نائب، اپنا نائب مقرر کیا زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنا نائب مقرر کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا نائب بنایا۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹنیاں، جو جانور ذبح کیے تھے، ان جانوروں کا گوشت، ان کے چمڑے اور ان کی جو بھی چیزیں، اس کی تقسیم کے لیے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے نائب مقرر فرمایا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بقیہ اونٹ حضرت علی کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو کاموں کے اندر، اپنے تصرف کے اندر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کسی دوسرے کو نائب بنانا، یہ بھی توکل کی، اعتماد کی ایک قسم ہے جو کہ جائز ہے۔ تو کہا کہ یہ توکل کی قسم ہے، اور توکل یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد 3 اور عبادتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دلیل الرغبتی والرہبتی والخشوع، کہا کہ رغبت اور خشوع یہ بھی عبادتوں کی قسمیں ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 بیان فرمائی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کی اور کہا کہ انہم یسارعون فی الخیرات، کہ یہ نبی، یہ رسول، یہ نیکیوں کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہ ہم سے دعا کرتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمارے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے تھے۔ تو تین چیزوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے رغبت۔ رغبت کا معنی، رغبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ رغبت ہے۔ آدمی کسی چیز کو پسند کرے اور محبت کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ رغبت ہے۔ اور رہبت، رہبت کیا ہے؟ رہبت ڈر کا دوسرا نام ہے کہ آدمی کسی چیز کے خوف سے دور بھاگے، اس کو رہبت کہا جاتا ہے۔ رغبت کیا ہے؟ محبت سے کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ رغبت ہے۔ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کی رغبت اس کے اندر ہے، لیکن رہبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے خوف سے، ڈر سے آدمی دور ہٹے، یہ رہبت ہے۔ اور تیسری چیز الخشوع، خشوع ہے۔ خشوع کا معنی، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی کو اپنے دل میں تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے، اس کا نام خشوع ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی مکمل عظمت، اس کی ہیبت، اس کی شان، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت کا مکمل اقرار اور یقین کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جب بندہ جھکا دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے الخشوع، خشوع کی کیفیت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تعریف بیان کی اور کہا کہ یہ انبیاء ہم سے دعا مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، رغبت کے ذریعے بھی، رہبت کے ذریعے بھی، ڈرتے ہوئے بھی، اور یہ ہمارے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے تھے۔ تو کہا کہ دعا کے اندر بھی انہی چیزوں کا پایا جانا لازم ہے۔ دعا کے اندر بھی آدمی مکمل رغبت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العالمین کے خوف کو شامل رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل جھکاتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگے۔ اور آگے ایک اور مسئلہ شارح رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے رغبت بھی رکھے، امید بھی رکھے، اور اللہ کا خوف بھی رکھے۔ اللہ رب العالمین سے خوف بھی رکھے اور اللہ سے امید بھی رکھے۔ خوف اور امید کے درمیان آدمی کا ایمان ہوتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ آدمی کا ایمان، خوف بھی ہوتا ہے ایمان کے اندر اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان آدمی اللہ رب العالمین سے اس کو خوف بھی رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید بھی بندے کو رکھنی چاہیے۔ اب اللہ سے امید کیسے رکھے؟ جب بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو بندے کو اس اطاعت اور عبادت کی قبول ہونے کی اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف غالب ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی عبادت کرے اس وقت اللہ کی ذات سے امید غالب ہو ہمارے دل کے اندر، اور جب گناہ کا کام کرنے کی سوچے تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف غالب ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں انسان اللہ کی ذات سے امید زیادہ رکھے، اور صحت کی حالت میں اللہ کی ذات سے خوف زیادہ رکھے۔ کہا
شاعر رحمہ اللہ نے کہ بیماری کی حالت میں اللہ کی ذات سے امید زیادہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ بیماری کے ایام میں آدمی کمزور ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ بیماری انسان کی زندگی کے اختتام کا سبب بنتی ہے. اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے بیماری کے سبب اور اللہ کے تعلق سے اس کے دل میں امید ہے، تو اس امید کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. اچھی امید کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ اللہ سے وہ ملاقات کرے گا. اسی لیے چاہیے کہ بیماری کی حالت میں بندہ اللہ کی امید دل میں زیادہ رکھے. اور جب صحت کے ایام ہو، صحت کے ایام میں اللہ کا خوف زیادہ دل میں ہو بندے کے. کیوں؟ صحت کے ایام میں آدمی تندرست ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. بسا اوقات اس طاقت کے نشے میں غرور، تکبر کا شکار بھی ہوتا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے گناہ کی طرف جا سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ طاقت صحت کے ایام میں آدمی کو اللہ کا خوف دل میں زیادہ رکھنا چاہیے. اللہ کا خوف دل میں زیادہ رکھے گا تو پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور کہا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے امید دونوں برابر برابر ہونا چاہیے بندوں کے دل میں. اگر بندے کے دل میں اللہ سے اچھی امید زیادہ ہو جائے تو وہ نیکی کرنا چھوڑ دے گا، یا اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کی ذات سے بندہ نا امید ہو جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں بندوں کی ہلاکت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. بندے اگر اللہ سے زیادہ امید رکھ کے عمل سے غافل ہو گئے تب بھی بندوں کی ہلاکت، یا بندے اگر زیادہ خوف اللہ سے رکھ کر اللہ سے نا امید ہو گئے تب بھی بندوں کی ہلاکت ہے. تو کہا کہ خوف اور امید یہ دونوں چیزیں برابر برابر بندوں کے دلوں میں ہونی چاہیے. اور کہا کہ آگے بیان فرمایا کہ والخشیہ، خشیت یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 مؤلف رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پر بیان فرمائی کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان لوگوں سے یا کفار مشرکین سے نہ ڈرو، واخشونی تم مجھ سے ڈرو. خشیت یہ بھی عبادت کی زمرے میں داخل ہے. اب خشیت کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کے اللہ رب العالمین کی مکمل عظمت دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے خشیت رکھے، ڈر رکھے، اللہ کا خوف رکھے. یہ خشیت ہے. یعنی اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو مکمل طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو کہا کہ یہ خشیت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے علماء کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین سے حقیقی معنی میں وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا علم رکھتے ہیں. یعنی وہ علماء، وہ اہل علم کہ جو اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی سلطنت کو مکمل طور پر جان کر، اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے جب ڈرتا ہے تو یہی حقیقی معنی میں خشیت ہے. اب اس سے پہلے خوف کا ذکر ہوا، اب یہاں پہ خشیت کا ذکر ہوا. اب خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا معنی اردو کے اندر ڈر ہے، لیکن اس کے اندر ہلکا سا فرق ہے. شاعر رحم اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آدمی کسی آدمی سے، کسی انسان سے ڈرے لیکن اس انسان کو معلوم نہیں کہ وہ بندہ مجھ کو حقیقی معنی میں نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. مثال کے طور پر زید ہے، زید بکر سے ڈر رہا ہے، لیکن زید کو معلوم نہیں کہ بکر اس کو حقیقت میں نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کے اندر دل میں ڈر ہے اس کے تعلق سے.
تو کہا کہ یہ خوف ہے، یہ خوف ہے۔ جب بندے کو سامنے والے کے تعلق سے معلوم نہیں کہ وہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو یہ خوف کی کیفیت ہے۔ اور اگر زید کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ یہ بکر مجھ کو ضرور نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تو کہا کہ یہ خشیت ہے۔ تو خوف اور خشیت کے درمیان ہلکا سا فرق شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور عبادت کا ذکر بیان فرمایا، اور وہ عبادت ہے الانابہ، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا۔ اور کہا کہ وَالدَّلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا بندوں کو کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو کہا انابت کا مطلب کیا ہے؟ انابت کا مطلب کہ آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو کہا کہ یہ انابت ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف جائے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس کو انابت کہا جاتا ہے۔ اور کہا کہ توبہ اور انابت یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ، ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن توبہ کے مقابلے میں انابت کے اندر گریہ و زاری کا یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ گریہ و زاری کا مطلب رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے، یہ چیز انابت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ انابت توبہ سے الگ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے مطیع و فرما بردار بن کے رہو۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کا ذکر فرمایا، کہا الاستعانہ، مدد طلب کرنا۔ استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ کہا کہ استعانت، مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ دلیل کے طور پہ کہا قولہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین، اسی سے استعانت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ تو کہا استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا ہے، اور استعانت کی بھی کئی قسمیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ استعانت کی پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ کیسے؟ اللہ کے لیے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ تک سپرد کرتے ہوئے، اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ میرے زندگی کے سارے مسائل کے لیے کافی ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ استعانت ہے، یہ طلب اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور اسی کے بارے میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تاکید کے لیے ایاکا کا لفظ پہلے بیان فرمایا، جیسا کہ پہلے درس کے اندر ہم نے بھی سنا کہ اصل میں یہ لفظ کیسا تھا؟ نعبدو کا ونستعینو کا، ایسے تھا،
کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسے بیان نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ تو ایسی مدد جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہو اور اللہ کے بارے میں یہ اعتماد رکھنا ہو تو اللہ ہی میری زندگی کے ہر کام کے لیے کافی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتا ہے بندہ، تو یہ استعانت ہے۔ اور اگر ایسی مدد اللہ کے علاوہ آدمی غیر اللہ سے اگر مانگے تو کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ یا اپنی زندگی کے معاملات کو غیر اللہ کو سپرد کر کے یا غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ میری زندگی کے معاملات میں میرے لیے کافی ہوگا، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ یا یقین رکھتے ہوئے بندہ غیر اللہ سے اگر مانگے تو کہا کہ یہ شرک اکبر ہے۔ اور کہا یہ تو استعانت کی پہلی قسم ہے کہ بندہ اللہ سے مدد مانگے۔ دوسری قسم کہ استعانت بالمخلوق، مخلوق سے مدد مانگنا ہے۔ مخلوق سے مدد کیسے؟ ایسے مخلوق سے مدد کہ وہ مخلوق مدد، اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہو۔ کسی انسان سے کوئی آدمی مدد مانگتا ہے تو ایسی مدد مانگے اس سے کہ سامنے والا ہماری مدد کرنے پر قادر بھی ہو۔ کہا کہ یہ مدد مخلوق سے مانگنا ایسی جائز ہے، ایسی مدد جو مخلوق سے مانگی جائے اور مخلوق ہماری مدد کرنے پر قادر بھی ہے، ایسی مدد مانگنا مشروع ہے، جائز ہے۔ لیکن اس کی بھی دو صورتیں ہیں، مخلوق سے مدد مانگی جائے اور مخلوق ہماری مدد کرنے پر قادر بھی ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ نیکی کے کام میں کسی آدمی سے مدد مانگے تو یہ جائز ہے، مدد مانگنے والے کے لیے بھی مدد کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے۔ نیکی کے کام میں مدد مانگنا جائز ہے، نیکی کے کام میں مدد کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے۔ تو بندوں سے جب آدمی مدد مانگتا ہے اور بندے مدد پر قادر بھی ہیں تو اس کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ نیکی کے کاموں میں مدد مانگے اور بندہ نیکی کے کام میں مدد کرے تو یہ جائز ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اور کہا کہ بندہ گناہ کے کام میں دوسرے آدمی کی مدد مانگے، گناہ کا کام کرنا ہے، اس کو گناہ کے کام کے اندر دوسرے کی مدد لے رہا ہے، ایسی صورت میں مدد لینے والے کے لیے بھی ناجائز ہے گناہ کے کام میں مدد لینا، اور مدد کرنے والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ گناہ کے کام میں مدد کرے۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسروں کی مدد نہ کیا کرو۔ تو یہ مدد کی دوسری قسم ہے جو مخلوق سے مانگی جاتی ہے۔ اور کہا کہ مدد کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی زندہ انسان سے مدد مانگے لیکن وہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ زندہ آدمی سامنے ہے، اس سے مدد مانگ رہے ہیں ہم، لیکن وہ مدد ہماری نہیں کر سکتا، مدد کرنے کے بس میں ہے ہی نہیں، اس کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ آدمی کی مدد کرے۔ مثال کے طور پر شاعر رحمہ اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ ایک بہت وزنی ایک بوجھ ہے، وزنی چیز ہے، اس چیز کو آدمی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس چیز کو اٹھانے کے لیے بالکل بوڑھے آدمی سے، کمزور آدمی سے مدد طلب کر رہا، دیکھو بھائی تھوڑا میرے کو وزن اٹھانے میں میری مدد کرو۔ تو کہا کہ یہ مدد جو زندہ سے مانگ رہا ہے، سامنے ہے اس سے مانگ رہا ہے، لیکن ایسے آدمی سے مدد مانگ رہا ہے جو اس کی مدد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسی مدد بے فائدہ اور بے مقصد مدد ہے، یہ استعانت بے فائدہ اور بے مقصد ہے۔ تیسری مدد کی قسم تھی۔ اور چوتھی مدد
مدد کی قسم یہ بھی ہے کہ آدمی مردوں سے مدد مانگے یا زندوں سے ایسے معاملے میں مدد مانگے کہ جس کو وہ دے نہیں سکتے. کہا کہ یہ مدد کی یہ قسم شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے. مردوں سے مدد مانگ رہا ہے یا ایسے آدمی سے مدد مانگ رہا ہے جو مدد کرنے کے لائق نہیں، تو ایسی مدد مانگنا شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے. اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، مردوں سے مدد مانگتا ہے، گویا وہ یہ دل میں عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ کی طرح یہ مردہ بھی کائنات کے اندر تصرف کا اختیار رکھتا ہے. گویا یہ عقیدہ اس نے اپنے دل کے اندر رکھا، اللہ کو غیر اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گویا. تو کہا کہ یہ مدد کی قسم یہ شرک اور شرک اکبر ہے. اور کہا کہ پانچویں مدد کی قسم الاستعانۃ بالاعمال الصالحہ، کہ اعمال صالحہ کے ذریعے مدد مانگنا. اللہ رب العالمین کے جو نیکی کے کام ہیں ان نیکیوں کے کاموں کے ذریعے مدد مانگنا، یا اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان پسندیدہ اعمال کے ذریعے مدد مانگنا یہ بھی جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز یہ عبادتیں ہیں، اللہ کو محبوب عمل ہیں، نیک اعمال ہیں. تو نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین سے استعانت اور مدد طلب کی جا سکتی ہے. شاعر رحم اللہ نے بیان فرمایا کہ استعانت مدد کے معاملے میں ان اقسام کے اندر جس قسم کا مؤلف رحم اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ مدد کی پہلی قسم، یعنی وہ قسم جو صرف اللہ سے مانگی جائے گی مکمل خشوع کے ساتھ، مکمل خضوع کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے. یہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے ایسی مدد نہیں مانگی جائے گی. اس کے بعد مولف رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کا تذکرہ فرمایا اور وہ عبادت ہے الاستعاذہ، یعنی پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، الاستعاذہ. اور اس پناہ طلب کرنے کے بارے میں کہا کہ یہ بھی پناہ طلب کرنا بھی عبادت کی قسم ہے. دلیل کے طور پہ کہا کہ قل اعوذ برب الفلق، اور کہا قل اعوذ برب الناس. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یا میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو پناہ مانگنا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے. اور بندہ کسی مکروہ چیز سے یا کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کی پناہ مانگتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے. اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے استعاذہ پناہ طلب کرنے کی بھی کئی قسمیں بیان کی. کہا کہ پہلی قسم الاستعاذۃ باللہ، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے مکمل یقین، اعتماد، بھروسہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہی مجھ کو ہر قسم کی پناہ دینے والی ذات ہے، چاہے وہ چیز آج موجود ہے یا مستقبل میں آنے والی ہے. ہر چیزوں سے اللہ ہی کی ذات پناہ دینے والی ہے، چاہے چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے. کائنات کی ہر چیز سے پناہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس طریقے کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے پناہ مانگی جائے تو یہ الاستعاذۃ باللہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں کے اندر اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور کہا کہ اس الاستعاذہ اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے صفات، اللہ کے کلام یا اللہ کی عظمت
یا اللہ کی عزت کے ساتھ پناہ مانگے، اللہ کی صفات کے ذریعے، اللہ کی جلال کے ذریعے، اللہ کی قدرت کے ذریعے، اللہ کی عظمت کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے، یہ بھی پناہ کی ایک قسم ہے۔ دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی ایک دعا تھی۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ان سارے کلمات سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے کلمات ہیں، من شر ما خلق، کن چیزوں سے؟ ان ساری چیزوں سے جو تو نے پیدا کی ہیں، تیرے کلمات کے ذریعے میں ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر پیدا کی ہیں۔ تو اللہ کے کلمات، اللہ کے اوصاف یا اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کے نام سے بھی بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ سکتا ہے۔ یہ بھی استعاذہ کی ایک مثال ہے۔ اور استعاذہ پناہ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ آدمی مردوں سے پناہ مانگے یا ایسے زندوں سے پناہ مانگے جو حاضر نہیں ہے ہمارے سامنے۔ کہا کہ یہ پناہ کی، استعاذہ کی ایسی قسم ہے جو شرک ہے، جو حرام ہے۔ مردوں سے پناہ مانگنا یہ بھی حرام ہے، اور زندوں سے جو حاضر نہیں ہیں ان سے پناہ مانگنا یہ بھی حرام اور شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جن کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے بعض لوگ بعض جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، لہذا جنات اس عمل کی وجہ سے اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ تو کہا کہ نہ مردوں سے پناہ مانگی جائے گی اور نہ ایسے آدمی سے پناہ مانگی جائے گی جو زندہ تو ہے لیکن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد استعاذہ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے پناہ مانگے یا کسی جگہ کی پناہ مانگے۔ کہا کہ یہ مخلوق سے پناہ مانگنا جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم کو سن سکتا ہے، جو ہم کو پناہ دے سکتا ہے، کہا کہ یہ جائز صورت ہے پناہ مانگنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شاعر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کہا کہ قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا، اور فتنوں کے اس دور کے اندر جب آدمی فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو فتنے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے دور میں تم اپنے آپ کو کسی پناہ کی جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو کسی جگہ کو پناہ کے لیے طلب کرنا یا کسی انسان سے پناہ مانگنا یہ جائز ہے، وہ انسان جو ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم کو پناہ دینے کا حق، اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ تو کہا کہ استعاذہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ الاستغاثہ، مدد طلب کرنا، ایک ہی ہے انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ دو پیج صرف 10 منٹ کے اندر ختم کر لیں گے انشاءاللہ، لمبا ہو جا رہا ہے جی۔ دو چیزیں، 2-3 چیزیں ہیں صرف، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ختم کر دیں گے اختصار کے ساتھ۔ استغاثہ ہے، استغاثہ کا معنی بھی مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا، استغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کرو گے تو وہ تمہاری مدد کو سنے گا، تم کو مدد تمہاری کرے گا۔ کہا کہ استغاثہ یہ مدد طلب کرنا، شدت کے اندر، مصیبت کے اندر مدد طلب کرنا، اس کا نام استغاثہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا استعانہ، مدد طلب کرنا، اس کا معنی بھی استعانہ مدد طلب کرنا تھا، اور استغاثہ اس کا معنی بھی مدد طلب کرنا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ استعانہ کے اندر مصیبت میں یا خوشحالی میں، دونوں میں مدد طلب کرنا استعانت ہے، اور صرف مصیبت میں مدد طلب کرنا یہ استغاثہ ہے۔
استغاثہ، مدد طلب کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ استغاثہ، اللہ رب العالمین سے جب بندہ مدد طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتا ہے، اور یہ چیز افضل عمل ہے کہ بندہ مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ رسولوں کی اتباع ہے، رسولوں کا شیوا بھی ہے، رسولوں نے، نبیوں نے مصیبتوں میں اللہ ہی سے مدد طلب کی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پہ سورہ غزوہ بدر کے واقعے کو بیان فرمایا، کہا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ غزوہ بدر جب ہو رہی تھی، بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 کا لشکر کافروں کا تھا، مسلمان 313 تعداد میں تھے، جن کے پاس جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش، اپنے چھپر میں گئے، سجدہ ریز ہوئے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر مدد مانگی، روتے رہے زار و قطار، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے پیچھے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں سے چادر بھی گر گئی روتے روتے، اور دعا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تو آج مسلمانوں کی اس ٹکڑی کی مدد فرما، اگر آج یہ ٹکڑی ہلاک ہو گئی قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کی، چادر گر گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، آپ کی چادر کو صحیح کیا، پیچھے سے آ کر چمٹ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تو استغاثہ کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ کے نبی کے اس فعل کو استغاثہ سے تعبیر کیا اور کہا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کی اس دعا کے بدلے میں 1000 فرشتوں کی مدد اس جنگ کے میدان کے اندر بیان فرمائی۔ تو یہ استغاثہ کہا، استغاثہ کی یہ قسم ہے جو اللہ سے مدد مانگی جائے، اور کہا کہ دوسری قسم استغاثہ کی ہے کہ بندہ مردوں سے مدد مانگے، خبر والوں سے مدد مانگے، یہ بھی استغاثہ کی ایک قسم ہے، لیکن یہ شرک ہے۔ جو صاحب قبر ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، اس سے استغاثہ کرنا، اس سے مشکلوں میں مدد مانگنا، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اور کہا کہ صرف استغاثہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی زندوں سے مدد مانگے اور وہ زندہ اس کی مدد پر قادر بھی ہے، تو کہا کہ یہ استعانت کی ایک قسم جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی فرعون کے قوم کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی کہ یہ قبطی فرعون کا یہ شخص مجھ کو مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، غصے سے قبطی کو پکڑے، گھوسا مارے، اس کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ نے اس عمل کو استغاثہ سے تعبیر کیا، یعنی مدد طلب کرنا۔ تو ایسی مدد جو زندوں سے طلب کی جائے اور زندہ اس کی مدد کرنے کے لیے قادر بھی ہے، تو ایسی مدد لوگوں سے مانگنا، انسانوں سے مانگنا جائز ہے۔ اس کے بعد ذبح، جانور ذبح کرنا، کہا کہ یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیتیں 162 اور 163 بیان فرمائی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کہا کہ ذبح یہ بھی عبادت کی قسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے جانوروں کا خون بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ ذبح کی عبادت کی ایسی قسم ہے جو جائز ہے، مشروع ہے۔ اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کہا کہ یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا جانور، یہ بھی شرک اور گناہ ہے۔ اور کہا کہ ذبح کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی مہمان کے لیے جانور ذبح کرے یا دعوتوں کے لیے جانور کو ذبح کرے، یہ ذبح کرنا یہ بھی جائز عمل ہے۔ اکرام
مہمانوں کے لیے ذبح کرنا جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور عزت کسی بھی چیز کے ذریعے ہو سکتی ہے، جانور کو ذبح کر کے بھی. تو کہا کہ جانور کو مہمان کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا یا ولیموں کے لیے دعوتوں کے لیے ذبح کرنا یہ بھی ذبح کی جائز قسم ہے. اور کہا کہ ذبح کی تیسری قسم خود کو کھانے کے لیے جانور ذبح کر لے یا بیچنے کے لیے خرید و فروخت کرنے کے لیے جانور ذبح کرے، یہ بھی ذبح کی جائز قسم ہے. تو کہا کہ ذبح بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اور آخری عبادت جس کا مولف رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمایا وہ نظر ہے. نظر ماننا، اس کو ہم نظر و نیاز کہتے ہیں. یہ نظر یہ بھی عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے. اور اللہ رب العالمین کے علاوہ نظر کسی اور کے نام کی نہ مانگی جائے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. مومن بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا. یعنی مومن کی پہچان یہ کہ مومن جب نظر مانتا ہے تو نظر کو پورا کرتا ہے. تو یہ نظر بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہی مانی جائے اور اطاعت کے معاملے میں نظر مانی جائے. گناہ کے معاملے میں نظر ماننا جائز نہیں. ایسی نظر نہ مانگی جائے جس سے آدمی گنہگار ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ نظر، یہ منت مانگنا کہ میں فلاں میرے رشتہ دار سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا، یہ نظر گناہ کی نظر ہے، ایسی مانگنا جائز نہیں. یا نظر مانگا تو اللہ کے لیے ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں جانور ذبح کروں گا، لیکن جانور کہاں ذبح کروں گا؟ فلاں مزار پہ جا کر جانور ذبح کروں گا. تو ایسی نظر کو پورا کرنا بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے زمانے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں اس کو پورا کروں. آپ نے فرمایا کہ کہاں پورا کرنا ہے؟ کہا کہ بوانا کے علاقے میں. اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا تو کیا زمانے جاہلیت میں وہاں پر بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی عید تہوار ہوتا تھا؟ کہا کہ نہیں. یعنی جاہلیت کا تہوار ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اس نظر کو پورا کرو. یعنی نظر جب مانے آدمی تو اس کو پورا کرے، لیکن نظر کے معاملے میں بھی احتیاط رکھے کہ گناہ کے تعلق سے نظر نہ مانی جائے اور ایسی جگہ پر جا کر نظر پورا کرنے کی نظر نہ مانی جائے جہاں پر گناہ کے کام اور معصیت کے کام ہوتے ہیں. تو ان عبادتوں کی ساری اقسام کو مولف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ ان ساری عبادتوں کا اصل حقدار اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہاں تک ایک اصول جو اصول ثلاثہ ہے، 3 اصول جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان 3 اصولوں میں سے ایک اصول یعنی رب کی معرفت یہاں پر ختم ہوئی. انشاءاللہ کل سے ہم دیکھیں گے کہ دوسرا اصول یعنی دین کی معرفت وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، اس کی دلیلیں کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آنے والے دروس کے اندر دیکھیں گے. عبادتوں کے نام لکھ دوں جس کا مولف رحمہ اللہ نے ذکر کیا. دعا کی کتنی قسمیں پڑھے تھے کل؟ دعا کی کیا کیا قسمیں تھیں؟ یہاں پر دلیل قرآن کی آیت بھی لکھ دیتا ہوں. دعا کے تعلق سے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 اس کی دلیل ہے. خوف کے تعلق سے اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 175. تیسری چیز رجا، امید، اس کی دلیل ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110. توکل
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23، اس کی دلیل ہے۔ پانچویں چیز ہے رغبت، رہبت، خشوع۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90۔ اس کے بعد خشیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 150۔ انابہ، استعانہ، مدد مانگنا، استعاذہ، سورہ ناس۔ استغاثہ، ذبح، آیت نمبر 7۔ یہ عبادتوں کے اپنے اقسام مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ جی، ساتواں انابہ، انابت، رجوع، لوٹنا اللہ کی طرف۔ زمر آیت نمبر 54۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔